يتفضل مشكورا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ برکت علی زرکاش صاحب، محترم قاری محمد اقبال صاحب منتظم اعلیٰ، تمام مجالس و محافل اور جملہ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہر سال کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ کے اس اڈے پر اور اس عظیم مرکز پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے. دعا کیجئے رب کائنات اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے آج کی اس محفل میں اپنی معاونت کی یا کسی حوالے سے بھی تعاون کیا، اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جملہ شرکاء جن میں مرد و خواتین موجود ہیں، اللہ قدم قدم پہ ذکر حسین کی خیرات نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک معروف مقام تلاوت کیا ہے جس کا تعلق سورہ انشراح کے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور ایک حدیث مبارکہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے. یہ دو پیغام ہے آج کا کی گفتگو میں، اور تصور قرآن یہ دے رہا ہے، حدیث یہ دے رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا اسے ذکر محمد کہا جاتا ہے، اور جس کے ذکر کو مصطفیٰ نے بلند کیا اسے ذکر حسین کہا جاتا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر حسین. آپ نے غور کیا ہوگا کہ دنیا میں بڑے بڑے اذکار ہوتے ہیں، لیکن دو اذکار ایسے ہیں جن کو شہرت تامہ حاصل ہے. شہرت تامہ حاصل ہے یعنی دیکھا جائے تو بڑے بڑے ذکر ہیں لیکن دو ذکر مشہور ہیں. ایک ذکر کا تعلق میلاد کے ساتھ ہے اور دوسرے ذکر کا تعلق شہادت کے ساتھ. تصور کیجئے، ایک وہ تعلق ہے جس کو میلاد کہا جاتا ہے اور ایک وہ ذکر ہے جس کا تعلق شہادت کے ساتھ ہے. میلاد کس کا
اور شہادت کس کی؟ جس کے میلاد کے چرچے ہیں اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس کی شہادت کے چرچے ہیں اسے ذات حسین کہا جاتا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو راز ہوگا۔ حضور کی وفات مشہور نہیں، حسین کا میلاد مشہور نہیں، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ادھر میلاد مشہور ہے اور ادھر شہادت مشہور ہے۔ پھر دیکھیے گا ارتقا، سفر ارتقا کیا ہے؟ جو وقت گزرتا جاتا ہے، آگے آگے زمانہ جا رہا ہے، ذکر میلاد بھی بڑھتا جاتا ہے اور ذکر شہادت بھی بڑھتا جاتا ہے۔ نگر نگر گلی گلی میں جہاں آمد مصطفیٰ کی صدائیں گونجتی ہیں، اور اسی طرح نگر نگر گلی گلی میں یا حسین یا حسین کی صدائیں۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ بس آج اسی نقطے میں بات کریں کہ میلاد مشہور کیوں ہے اور شہادت مشہور کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ولادت اور مشہور شہادت کا باہمی ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہم نے دو چیزیں سن رکھی، آپ بھی سنتے علماء سے، آپ سنتے کہ حضور کا میلاد کا موسم ہونا، آپ ہر عالم سے سنتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے جھنڈے بھیجے تھے، آسمانوں سے لانے والا کون تھا؟ جبریل امین۔ جھنڈے کس نے بھیجے؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے جھنڈے بھیجے ہیں نا، آؤ جب محرم کا مہینہ آتا ہے عالم یہ بھی کہتے ہیں اللہ نے مٹی بھیجی تھی۔ دونوں حدیثیں ہیں، ادھر کہا اللہ نے جھنڈے بھیجے، ادھر کہا اللہ نے مٹی بھیجی۔ جھنڈے کون لایا؟ جبرائیل۔ مٹیاں کون لایا؟ جبرائیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا زاویے دونوں جانب ایک ہیں۔ ادھر نانا کا ذکر ہے، ادھر نواسے کا ذکر ہے، ادھر اصل کا ذکر ہے، ادھر نسل کا ذکر ہے، ادھر رسول ثقلین کا ذکر ہے، ادھر امام حسین کا ذکر ہے، ادھر نبیوں کے سردار کا ذکر ہے، ادھر شہیدوں کے سردار کا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کوئی پوچھے جھنڈے کس نے بھجوائے تھے، لانے والا کون تھا اور مقصد کیا تھا؟ بھجوانے والا اللہ، لانے والا جبرائیل، مقصد تھا آمد مصطفیٰ کے چرچے۔ مٹیاں کس نے بھیجی تھی؟ جواب ملے گا اللہ۔ لانے والا کون تھا؟ جبرائیل۔ مقصد کیا تھا؟ نگر نگر میں گلی گلی میں شہادت حسین کا ذکر ہوتا رہے۔ وہ ذکر بھی عرشی ہے، یہ ذکر بھی عرشی ہے۔ تصور مل گیا۔ اب آئے برفعنا لک ذکر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اچھا، بلندی کی وجہ کیا؟ تیرے ذکر کی بلندی کی وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ مولا بتا دے۔ اور میں محبوب سن لے پھر۔ اذا ذکرت ذکرت معی، بلندی کی وجہ یہ ہے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر محمد مصطفیٰ، وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ یہ وجہ سنیے گا، جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے، کلمے میں میرا ذکر ہے تیرا بھی ساتھ ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں صرف میرا ذکر، تیرا ذکر وہاں نہیں ہوگا۔ ربا سوڑیا، یہ کیسی محبت ہے، رسالت یا اللہ راز، مولا حکمت، یہ کیسی محبت ہے۔ کلمے میں ساتھ رکھا، نماز میں ساتھ رکھا، اذانوں میں ساتھ رکھا، اور جب باری آئی نا گردن پر، جانور کے گردن پر چھری چلانے کی، تب اللہ نے صرف اپنا ذکر رکھا۔ اذان میں ساتھ تھا، نماز میں ساتھ تھا، کلمے میں ساتھ تھا۔ قربانی کا موسم آیا، گردن پر چھری رکھی، گلے پر چھری رکھی جانور کی۔ اب کیا ہوا؟ کہ خبردار، اب ذکر محمد نہیں کرنا، میرے یار کا ذکر نہیں کرنا،
صرف میرا ذکر کرنا ہے۔ مالک راز کیا ہے؟ یہاں جدا کیوں کیا؟ یہاں جدا کیوں کیا؟ پیغام ملا اگر میری ذات رحیم ہے نا تو میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میرا نام آنے پر چھریاں چلیں تو خیر ہے، لیکن میں نے اپنے محبوب کو قہار نہیں بنایا، جبار نہیں بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب معاملہ یہ ہے، جب معاملہ چھریاں چلانے کا ہوگا، گردن پر گلے پر چھری چلانے کا، وہاں ذکر میرا ہوگا، میرے محبوب کا ذکر نہیں ہوگا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے نام تو رحمت تھا اور نام لے کر چھریاں چلائی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، شان مصطفیٰ، شان حسین۔ اب کہہ دیا محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اچھا اب سنیے گا، اللہ نے بھی اپنے ذکر کے ساتھ کسی کے ذکر کو نفی کر دیا۔ اب پوچھتے ہیں آقا سے، آقا آپ بتائیے آپ نے کس کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی؟ فرمایا دیکھو حدیث کی طرف دیکھو، الحسین منی وانا من الحسین، دیکھو میرے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر ہے، میری یاد کے ساتھ کس کی یاد ہے، میرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے۔ فرما دیا حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ یہ دو زاویے بن گئے۔ کوئی پوچھے نا کہ ذکر مصطفیٰ مشہور کیوں ہے، جواب ملے گا اللہ کرتا ہے۔ ذکر حسین مشہور کیوں ہے، جواب ملے گا محمد کرتے ہیں۔ ایسا محبت کی ایک اور علامت ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب چیز سے بھی محبت کی جائے۔ دیکھیے نا محبوب کی محبوب شے سے بھی محبت، ایک ہے محبوب سے محبت کرنا، ایک ہے جہاں یار کے پیر لگ جائے، جہاں محبوب کے پیر لگ جائے اس مقام سے بھی محبت کی جائے۔ ذرا چلیے خانہ کعبہ کے اندر، بندہ طواف کعبہ کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، 7 چکر لگے، اللہ نے 7 چکروں کے بعد کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، وہ میرے گھر کا چکر لگانے والوں، ایک پتھر یہاں پڑا ہے، اس پر میرے خلیل کے پیر لگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پتھر پر نبی کا پیر لگ جائے، اگر اس کا یہ مقام ہے تو جس کی ہونٹوں پر محمد کی ہونٹ لگے ہوں گے اس کا مقام ان کے مقام کا علم کا۔ آؤ پوچھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آتے اور حجر اسود سے خطاب کیا، اے حجر اسود انی عالم، میں جانتا ہوں انک حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع، تو نفع نہیں دیتا، ولا تضر، تو نقصان نہیں دیتا، عمر تجھے نہیں چھونے گا۔ عمر نے پتھر چھوڑ دیے، عمر تمہیں نہیں چھونے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار خیر تو ہے، پہلے انکار کیا، پھر اقرار ہوا، پہلے نفی ہوئی، پھر اس بات ہوا، پہلے آپ نے نو کیا، پھر آپ نے یس کیا، حضور خیر تو ہے، پہلے آپ نے کہا عمر نہیں چومتا، پھر چوما ہے، کہا سنو میں نے پتھر کو پتھر سمجھ کے نہیں چوما، میں نے جنتی سمجھ کے نہیں چوما، میری آنکھ نے دیکھا ہے ایک دن میرے یار کے لب اس پتھر پہ لگے ہوئے تھے، میں نے اس پتھر کو نہیں چوما، میں نے بوسہ گاہے محمد کا چوما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ، مطلب یہ ہوا ایک بار جس پہ ہونٹ لگ جائے۔ اچھا حضور نے ایک حج کیا اور 5 عمرے فرمائے، جس پر کبھی کبھی ہونٹ لگے ہو، جس پر کبھی کبھی ہونٹ لگے ہو وہ تو اتنا محبوب ہے، اور جس کو صبح و شام محمد کی ہونٹوں نے چوما ہو، پتا اس کی محبت کا عالم، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو جس سے محبوب محبت کرے اس سے محبت کرنا بھی رفت کی علامت ہے۔
ایک اور وجہ ذکر حسین کی رفت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ خود ذکر حسین کرتا ہے، اللہ خود ذکر حسین کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کوئی پوچھے حدیث پاک سے، جب امام حسین اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، امام حسن جلوہ گر ہوئے، ان کا نام حمزہ رکھا گیا۔ امام حسین جلوہ گر ہوئے، ان کا نام جعفر رکھا گیا۔ تو بتائیے پھر حمزہ کو حسن کا نام کس نے دیا؟ جعفر کو حسین کا نام کس نے دیا؟ نام بھیجا کس نے تھا؟ کون تھا بھیجنے والا؟ نام لانے والا کون تھا؟ رکھنے والا کون تھا؟ جو بھیجے اسے رب جلیل کہتے ہیں، جو لائے اسے جبریل کہتے ہیں، جو رکھ دے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے ہم ذکر حسین کرتے ہیں۔ آؤ ذرا حضور نے کس طرح رفت حسین کا اظہار کیا، یہ جہات خمسہ ہے، ان پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں گھر میں، گھروں میں ذکر حسین کرنا یہ بھی سنت ہے، مسجد میں ذکر حسین کرنا یہ بھی سنت ہے، بازار میں ذکر حسین کرنا یہ بھی سنت ہے، منبر پر ذکر حسین کرنا یہ بھی سنت ہے، محراب میں نے بات کی ہے، سنیے گا، محراب میں ذکر حسین کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور محراب کوئی عام محراب نہیں، محراب محمد ہے، وہاں پر حسین سے پیار کرنا، وہاں حسین سے محبت کرنا، وہاں حسین کا ذکر کرنا۔ اب 5 چیزیں گھر میں، مسجد میں، منبر و محراب میں، بازار میں اور میدان میں، 5 چیزیں۔ اگر کوئی میدان میں حسین حسین کر رہا ہے سمجھ لو سنت محمد ادا کر رہا ہے، اگر کوئی گھر میں حسین حسین کر رہا ہے سمجھ لو سنت محمد ادا کر رہا ہے، اگر کوئی منبر پر حسین حسین کر رہا ہے سمجھ لو سنت حسین ادا کر رہا ہے، سنت محمد ادا کر رہا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ حضور نے حسین کا ذکر کہاں کہاں کیے اور پھر حسین نے حق نبھایا کیا۔ ادھر بھی 5 چیزیں ہوگی، ادھر بھی 5۔ ادھر دیکھیے 5 چیزیں نانا کی جانب سے اور 5 چیزیں نواسے کی جانب سے۔ آؤ سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے اور گود میں امام حسین ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں حضور کے کمرے میں داخل ہوں، اندر داخل ہوں، کیا دیکھا؟ آقا کریم کی گود میں امام حسین ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آقا فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آیا اور اس نے مجھے آ کے پیغام دیا کہ آپ کی گود میں جو شہزادہ بیٹھا ہے اس نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے، اور مٹی لا کے دی۔ اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ اب بتائیے گھر کس کا ہے؟ ہائے ہائے، اگر محمد کے گھر میں حسین کا ذکر ہو سکتا ہے تو امتی کے گھر میں ذکر ہو سکتا ہے۔ اس امتی سے سوال کرتا ہوں جس کا گھر ذکر حسین سے خالی ہے، بتا کس کے طریقے پر چل رہا ہے، کس کی اتباع کر رہا ہے؟ اگر شوق اتباع ہے نا تو سن لے، اتباع کامل تب ہوگی جب تیرے بچے حسین حسین کریں گے، اتباع کامل تب ہوگی جب تیرے گھر میں ذکر حسین ہوگا، ورنہ سن لے تیرا امتی ہونا مشکوک بن ہے، تیرا امتی ہونا یہ دعوے ہیں، پھر یہ فقط دعوے ہیں۔ اور دلیل کب ملے گی کہ تیرا نبی اپنے گھر میں حسین کا ذکر کرے اور تو اپنے گھر میں حسین کا ذکر نہ کرے۔ یہ سنت ہے ذکر حسین کرنا اپنے گھر میں۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی بات سنیے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب امام حسین جلوہ کرتے، گود کس کی ہے؟ مصطفیٰ۔ سیدہ زہرا نے عرض کہ بابا جان آپ نے اذان دینی ہے، آپ نے اچھا اذان یہ مسجد والی اذان نہیں تھی، یہ اذان کان والی اذان تھی۔
یہ کان والی اذان تھی. تو گھر کس کا ہوگا؟ گھر میں حسین کے کان میں اذان کس نے دی؟ گھر میں حسین کو گھٹی کس نے دی؟ گھر میں حسین کو گود میں کس نے سنبھالا؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ تمام ترزاویے بتا رہے ہیں لوگوں اپنے گھروں کو ذکر حسین سے سجایا کرو. ذکر حسین گھر میں کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور بازار میں چلتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں. میرے آقا ایک کندھے پر حسن کو سوار کرتے ہیں، ایک کندھے پہ حسین کو. ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں. ہم سمجھتے پتہ نہیں ہمارا منصب کیا ہے. دیکھیے نا لوگ کی کئی آنکھ سے مار صاحب اپنے کندھے تو بال چاہیے بدائے، چودھری صاحب اپنے کندھے تو بال چاہیے بدائے، خان صاحب اپنے کندھوں پہ بچہ بٹھا کے پھرتا ہے. لیکن آؤ نبیوں کا سردار کیا کر رہا ہے، کل پہ کائنات کا امام کیا کر رہا ہے. حضور نے ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، ایک پہ حسین کو بٹھایا. جب بٹھایا نا بازار میں نکلتے سامنے فاروق اعظم آ رہی. فاروق اعظم نے دیکھا یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس سے محبتیں ہو رہی ہیں. بازاروں میں بھی ذکر حسین کیا کرو، دکانوں میں بیٹھ کے ذکر حسین کیا کرو. اپنی دکان پہ سودا بیچو تو زبان پہ حسین حسین ہونا چاہیے. حضور بازار میں نکلے، فاروق اعظم نے کیا عرض کیا؟ نعم المرکب، نعم المرکب. حسن و حسین مبارک ہو، کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر بل نعم الراکبان. سواری کو نہ دیکھو، دیکھو سوار کیا ملے ہوئے مجھے. میرے ایک سوار کو حسن کہتے ہیں، ایک سوار کو حسین کہتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ بازار میں اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ دکان میری ہو اور ذکر حسین کا، ٹھیک ہے جی، تو ذکر حسین صرف قاری اقبال صاحب کے ادارے تک تو محدود نہیں ہے نا. اگر کوئی اڈے والا بندہ کہتا ہے جی اپنی دکانوں پر بھی ذکر حسین کر سکتے ہیں تو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کے بالکل کر سکتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہہ دینا یہ طریقہ محمد مصطفیٰ ہے. بازار میں ذکر حسین کرنا. آگے چلتے ہیں اور بازار کے بعد آپ ممبر پہ آتے ہیں. ممبر پہ آتے ہیں. ممبر پہ کون ذکر کر رہا؟ اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے اور کیا کمال کے ذہین تھے امام حسین. آتے بھی اس وقت تھے جب موقع خاص ہوتا. کبھی سجدے کے حالت میں آ جاتے تھے اور کبھی ممبر اور خطبے کے درمیان آ جاتے تھے. انتخاب وقت کا کرتے تھے تاکہ امت کو سمجھ آ جائے. ممبروں پر بیٹھنے والوں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرنے والوں، دیکھو ممبر محمد کی شان کیا ہے، دیکھو ممبر محمد کا اصول کیا ہے. آقا خطبہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. علماء فقہ کہتے ہیں اگر آپ خطبے کے دوران جو پہلی اذان دوسری اذان خطبہ ہوتی ہے اس اذان کا جواب بھی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ پہ اتنی ضروری اہمیت ہوتی ہے، وجوب کا معاملہ اتنا بھاری ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اذان کے جواب نہیں دے سکتے. اگر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان پر انگوٹھے بھی نہیں چوم سکتے. خطبے کے دوران مستحب طریقہ یہ ہے. علماء فقہ کہتے ہیں افضل طریقہ یہ ہے لیکن خطبہ رسول دے رہا ہو، عام مولوی نہ دے رہا ہو، عام پیر نہ دے، عام مفتی نہ دے، خطبہ رسول دے اور خطبے کو دوران حسین آ جائے. اب دیکھنا رسول کا اصول کیا ہے، رسول کا اصول کیا ہے، رسول کے ممبر کا اصول کیا ہے. اب حضور نے کیا کیا؟ خطبہ چھوڑا، آگے بڑھے، حسین کو اٹھا لیا، حسین کو اٹھا لیا، اٹھا کے بٹھایا. کچھ دیر بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے پھر اٹھے، کچھ دیر بیٹھے پھر اٹھے. اب
ہر جمعے کام کیا ہو رہا ہے؟ کچھ دیر بیٹھو پھر اٹھو، کچھ دیر بیٹھو پھر اٹھو۔ بھائی پس منظر کیا ہے؟ مجھے تو ابھی تک کوئی اس کا علم نہیں ہوا، سوائے اس کے ایک ہی زاویہ ملا ہے، یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا کوئی کہے وہ تو ایک حسین آئے تھے، وہ تو اس لیے تمہارے سامنے کون حسین آئے؟ ایک سوال تو ہو سکتا ہے نا، وہاں تو حسین آئے تھے اس لیے بیٹھے پھر اٹھے۔ اب ایک مسئلہ حل کر دوں۔ اب آئیے، جب لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں نا، طواف کعبہ، تو طواف کعبہ کے جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں ان کو رمل کہتے ہیں۔ رمل کہتے ہیں کولے مٹکا کے چلنا، اکڑ کے چلنا، چھاتی چوڑی کر کے چلنا۔ حجاج کرام مرد حضرات کو حکم ملتا ہے کہ خانہ کعبہ میں اکڑ کے چلنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ تو کعبہ کیا زمین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا زمین کا حصہ نہیں ہے؟ مالک راز کیا ہے؟ تو شریعت محمدی کہتی ہوئی وہ جگہ ہے۔ جب صحابہ کرام جنگ سے واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے، جب تھکے ہارے آتے ہیں نا تو تھکاوٹ تھی، اکتاہٹ تھی، کمزوریاں تھی، لاغر پن تھا۔ آہستہ آہستہ طواف کعبہ کر رہے ہیں تو شریکوں نے تانا دے دیا، دیکھیے، اور ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا محمد ان کو مدینے میں کھلاتا نہیں، اس لیے کمزور ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے، جب سے مکہ سے گئے ہیں کمزور ہو چکے ہیں۔ حضور نے سنا، حکم دیا جلدی کرو، اپنے مزاج بدل لو، اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو۔ اچھا وہ تو چلو زاویہ بنتا تھا، دشمن کے تانے تھے اور دشمن تک رہا تھا۔ اب 1400 سال کے بعد آج بھی حاجی کو کہا جاتا ہے اکڑ کے چل، اکڑ کے چل، اکڑ کے چل۔ یاد رکھیے اگر نبی کے غلاموں کی یاد کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا دین کا حصہ ہے تو نبی کے خون کی یاد کو زندہ رکھنا دین کا حصہ ہے۔ خطبہ ہو رہا ہے، آقا نے بتا دیا منبر پہ خطبہ کرنے والوں جب تک خطبے میں حسین نہیں ہوگا خطبہ مکمل نہیں ہوگا، خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ آؤ آگے چلتے ہیں، چلو یہ تو خطبہ ہے، یہاں وجوب کا مسئلہ تھا، اب میں فرض کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا جی واجب کا درجہ چھوٹا، فرض کا درجہ نماز کیا ہے جی؟ نماز کیا ہے؟ اور نماز کے اندر بھی فرض ہوتے ہیں، کتنے فرض جی؟ 7۔ کتنے فرض ہیں نماز کے؟ 7۔ ٹھیک ہے جی، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور سجدہ۔ سجدہ کیا ہے جی؟ فرض۔ سجدہ کیا ہے جی؟ فرض۔ اب میرا نبی فرض ادا کر رہا ہے، میرا آقا فرض ادا کر رہا ہے، ابھی فرض ادا ہو رہا ہے، اچانک کیا ہوا؟ حسین آ جاتا۔ ادھر فرض محمدیت ہے اور ادھر آمد حسین ہے۔ حضور سجدے کے دوران امام حسین سرکار کے پشت جا کے بیٹھتا ہے، پشت رسول جا کے بیٹھے۔ اب آقا نے بتائیے فرض کو طوالت دی کہ نہیں دی؟ فرض کو طوالت دے دی۔ اب عام اصول سنیے گا، اگر فرض کو عام معاملات میں طویل کر دیا جائے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا عام معاملات میں، لیکن یہ سجدہ عام نہیں تھا، یہ سجدہ محمد مصطفیٰ کا تھا۔ حضور سجدے میں ہے، حسین پشت پہ آئے، اب بیٹھ کے اب سجدہ ہو رہا ہے، سجدہ تھا۔ یہ جو سجدے میں بیٹھے تھے امام حسین، سجدہ انفرادی نماز والا تھا یہ جماعت والا تھا؟ بتائیے، ایک کے تنہا نماز پڑھنا، ایک کے با جماعت نماز پڑھنا۔ میرے آقا گھر میں بھی کام کروا سکتے تھے، گھر میں سجدے میں ہو، حسین پشت پر بیٹھے، مگر یہ کام مسجد میں کیوں کروایا؟ جماعت کے اندر کیوں کروایا؟ تاکہ ہر نمازی دیکھے، ہر نمازی دیکھے کہ کام دو ہو رہے ہیں، ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور محبت حسین بھی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
علی شان امام علی مقام. آؤ ذرا ایک بات اور پھر بتاؤں گا یہ 5 ذکر کیوں کیے اور اس کی وفا کا بدلہ کیا دیا گیا. آئیے ذرا اب میدان کی بات کرتے ہیں. امام حسین کا ذکر مسجد والا، حسین کا ذکر منبر والا، حسین کا ذکر محراب والا، حسین کا ذکر نمازوں والا، حسین کا ذکر گھر والا، حسین کا ذکر بازار والا. اب آؤ کیا میدانوں میں بھی حسین حسین کرنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھو میدان میں حسین کو کون لایا تھا؟ مباہلے کے میدان میں انگلی پکڑ کر حسین کو کس نے لایا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک نے اپنی سنتوں کے مطابق بتا دیا کبھی ذکر حسین کو عام ذکر نہ سمجھنا، اگر گھر میں کرو گے سمجھنا سنت محمد ادا ہو رہی ہے، اگر بازاروں میں کرو گے سمجھ لینا سنت محمد ادا ہو رہی ہے، اگر میدان میں کرو گے سمجھ لینا سنت محمد ادا ہو رہی ہے. اچھا آؤ پھر آئیے کربلا کی طرف چلتے ہیں. کربلا کی طرف چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں میرے امام نے ان اذکار کا بدلہ کیا لیا. میرے آقا نے اپنے گھر میں حسین کا ذکر کیا اور حسین نے بدلہ کیا دیا. ایک ذکر ہم بھی کرتے ہیں، ایک ذکر نبی پاک کا ہم بھی کرتے ہیں. ہم نبی پاک کا ذکر کب کرتے ہیں؟ میلاد کا مہینہ ہے، جھنڈیاں لگاتے ہیں نا، گھر سجاتے ہیں نا. جملہ ضائع نہیں کرنا. جو گھر سجا کر ذکر محمد کرے اسے امتی کہا جاتا ہے، اور جو گھر لٹا کر ذکر محمد کرے اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین گھروں سے نکل کر ذکر محمد کرنا، گھر چھوڑ کر ذکر محمد کرنا، بچوں کو ساتھ لے کر ذکر محمد کرنا اور سفروں میں ذکر محمد کرنا. گھر میں ہر کوئی کرتا ہے لیکن گھر سے نکل کر ذکر محمد کون کر رہا ہے اور کس کی خاطر نکل رہا ہے؟ آؤ دوستان محترم ہم بازار سجاتے ہیں، ہم بازار سجاتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں سونا آیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار. ہم بازار سجانے والے ہیں. کوئی پوچھے حسین تو نے بازاروں میں ذکر کیسے کیا تھا؟ کوئی پوچھے تو صحیح نا. اے حسین بتا تیرا ذکر محمد مصطفیٰ نے کیا تھا، تو نے بدلے میں ذکر کیسے کیا؟ کہا جس نے کندھوں پہ چڑھ کے حسین کا ذکر کیا اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نے نیزے پہ چڑھ کے نانے کا ذکر کیا بازاروں میں اسے حسین کہا جاتا. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسینیت حسینیت اسے حسین کہتے ہیں. آؤ دوستان محترم میرے آقا جب بازار میں چلتے تھے تو قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا، لوریاں قرآن کے دیتے تو ہوں گے نا. پوچھو حسین سے سرے حسین نیزے پہ سوار ہے اور بازار میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ادھر نانا کندھوں پہ سوار کر کے ذکر حسین کرتا تھا، ادھر نواسا نیزے پہ چڑھ کے محمد محمد کر رہا ہے. جب یہ سرے حسین شام کے بازار سے گزر رہا ہے نا، گزرا ایک چوارے پر بندہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آیت تھی ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آواز آ رہی تھی کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، کیا تم گمان نہیں کرتے اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے؟ ادھر سے قرآن پڑھا گیا، ادھر سے حسین نے جواب دیا. حسین کا قرآن پڑھنے والے تو اصحاب کہف کی بات کرتا ہے نا، ہمیں دیکھ ہمارا واقعہ کتنا عجیب ہے. امام طبری لکھتے ہیں اتھینٹک مورخ اسلام کے، آپ فرماتے ہیں اندر سے آواز سر سے تو ہمیں نہیں دیکھتا. اب یہاں پہ سوال کہ اصحاب کہف اور آل محمد میں فرق کیا ہے؟ یہ کمپیئر کیوں کیا گیا اور اس کا جواب کیوں دیا گیا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اور یہ وہ ولی تھے ایک ظالم بادشاہ سے تنگ آ کر، جس کا نام دقیانوس تھا، تنگ آ کر بستی چھوڑ دی اور غار میں چلے گئے. جو ظالم سے تنگ آ کر بستی چھوڑ کے غار میں جائیں
انہیں اصحاب کاف کہتے ہیں، اور جو ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر نانے کے دین کا پیغام دے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ آؤ ذرا پھر چلتے ہیں، حضور نے پیار ذکر حسین کیسے کیا؟ آقا گود میں لے کے بیٹھے۔ میں دو باتیں کروں گا، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ دو باتیں تاکہ آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ یہ سوتے بڑے کمال کی ہے، یہ محبت بڑی کمال کی ہے۔ ذکر حسین کیا ہے نا، تو امام حسین نے اس ذکر کا حق بھی ادا کیا۔ آقا بیٹھے ہیں اور آپ کی گود میں دو شہزادے بیٹھے، ایک کا نام ہے ابراہیم اور ایک کا نام حسین۔ جبرائیل آئے، عرض کیا آقا ایک رکھ لے ایک واپس کر دے۔ یہ بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، اس کا بدلہ پھر کیا دیا گیا؟ حضور نے مدینہ طیبہ میں کیا کیا؟ ایک نظر اپنے لال ابراہیم کو دیکھی، ایک نظر حسین کو دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا جبرائیل میرا پیغام دے دے میرے رب کو، ابراہیم حسین پہ وار رہا ہوں، ابراہیم حسین پہ وار رہا ہوں۔ بڑا ڈاڈا سودا ہے، بڑا ڈاڈا سودا ہے، بڑا کمال کا سودا ہے۔ کوئی پوچھے اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے، تو کہہ دینا، جملہ ظاہر کرنا، جس نے مدینے میں اپنا بچہ، جس ذات نے مدینے میں اپنا بچہ حسین پہ وار دیا اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور جس ذات نے کربلا میں اپنا اصغر نانے پہ وار دیا اسے ذات حسین کہا، اسے ذات حسین کہتے ہیں۔ کون اصغر، کون اصغر؟ ایک اصغر بدل کے رکھ دیتا ہے، ایک اصغر کفر کو ایمان میں بدل دیتا ہے، ایک اصغر باطل سے حق کی طرف لے کے کسی کو آتا ہے۔ پوچھو اس بندے سے جو کچھ دیر پہلے یزیدیت کے صفوں میں تھا اور پھر کچھ دیر گزری غلام حسین بن جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہر بتا تجھے مقام کیوں ملا؟ اس نے کہا دو وجوہات تھی، دو وجوہات تھی کہ جب میں امام حسین کا میں نے محاصرہ کیا، آپ کے قافلے کو ایک جگہ میں محصور کر لیا، مجھے پیغام آتا ہے یزید کا، ابن زیاد کا پیغام آتا ہے کہ ایک دفعہ اور مذاکرات کر کے دیکھ لے، ایک دفعہ اور بات کر کے دیکھ لے، اگر حسین مان جائے تو بات ختم۔ کہتے میں نے پیغام بھیجا امام حسین کی طرف کہ ہم آ رہے ہیں، ابھی پانی بند نہیں ہوا تھا، ہم آ رہے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہیں، مذاکرات کرنے ہیں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ عباس جی مولا مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، اور تین کام تم نے کرنے۔ جی مولا کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے پانی زیادہ جمع کر لو، مہمانوں کو پیاسا نہیں بھیجنا۔ حضور دوسرا کام کہا وہ تو انسان ان کے جانور بھی ساتھ آئیں گے، جانور بھی پیاسے نہ جائیں۔ حضور تیسری نوکری کیا ہے؟ تو تیسرا کام یہ ہے یہاں آئے نقصان ان کا کوئی نہ ہو، محفوظ رہیں۔ کہتے جب میں وہاں گیا حیران ہو گیا، ہم نے بھی پانی پیا، ہمارے جانور بھی پانی پیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو پانی روکے اسے جفا کہتے ہیں، اور جو پانی عطا کرے اسے وفا کہا جاتا ہے، اسے وفا کہتے ہیں جو پانی عطا کرتا ہے۔ کہتے ایک وہ بات تھی۔ اچھا دوسری بات کیا؟ کہنے لگے میں بیٹھا ہوا تھا، میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بیٹے نے مجھے آ کے دیکھا کہ میرا سر جو تھا تلوار کے دستے پر تھا، میں کسی سوچ میں گم تھا اور کشمکش تھی۔ کشمکش کیا تھی؟ ایک طرف عقل کھینچ رہی تھی اور دوسری طرف عشق زور لگا رہا۔ عقل کہتی اور کیا سوچتا ہے، کیوں دوسری طرف جاتا ہے، ادھر رہ، ادھر مال ملتا ہے، ادھر مال ملتا ہے، اور ادھر عشق کہتا ہے اور مال کو چھوڑ دے، ادھر زہرا کا لال ملتا ہے۔ اسی سوچ میں گم تھا، اچانک میرا بیٹا آیا، کہا بابا 2 دن سے دیکھ رہا آپ کا مزاج بدل گیا ہے، سختیاں نرمی میں بدل گئی ہیں، شدتیں محبت میں بدل گئی ہیں، یہ کون ہے جو جس کا درد آپ کو ستا رہا ہے؟
یہ کون ہے جو پریشان کر رہا ہے؟ تو حور نے کہا بیٹے بات یہ ہے، دو چیزیں مجھے کھائی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ جو ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے جانور کو بھی جو پانی پلائے ہم اس کا پانی بند کر کے بیٹھے ہیں، اور دوسری بات آج کل شام کی بات ہے، میں خیام حسین کے پاس سے گزرا، اندر بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، بیٹے بتا اس میدان میں حسین جانور کو پانی پلائے، اس میدان میں حسین کا بچہ پیاسا ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب جی یہ چاہتا ہے قدم حسین کے ہو سر میرا ہو، سر میرا ہو، اور آتا ہے میرے حسین کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور آپ کی بارگاہ میں تو بتائیے کیا مجھے قبول کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے؟ کہا اور وہ معاملہ تمہارا تھا اور یہ معاملہ ہمارا ہے، نانا محمد نے وہ حوصلہ دیا ہے، وہ وسعت عطا فرمائی ہے، میں تجھے قبول کرتا ہوں، تجھے قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے بچے نے ایک بندے کو یزیدیوں سے نکال کر حسینی بنا دیا، اگر اس اصغر کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف چلتے ہیں، میرے آقا نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور کی زبان پر ایک نام ہے جوانوں کا سردار، جوانوں کا سردار حسین نے سودا کر لیا، نانا جان آپ نے مجھے جوانوں کا سردار بنایا، میرا ذکر کیا، چلے جب باری آئے گی نا جوان میرا بھی آپ پہ قربان ہوگا۔ یہ اس کلمے کا حق ادا ہو رہا ہے، اس قول کا حق ادا ہو رہا ہے، حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ جب حسین کے جوان کی باری آئی نا، اکبر سے کہا اکبر نانے نے محبتیں دی، نانے نے پیار دیا، آؤ پہلا یعنی وہ دن آتا ہے، عاشور کا دن آتا ہے، تو کہا کہ نانا نے میرے کان میں اذان دی تھی اور اذان دے کر میں بھی نماز کی طرف سفر کر رہا ہوں، آج تو اذان دے دی، وہ کان والی اذان تھی، یہ میدان والی اذان ہے، وہ عطا تھی، یہ وفا ہے۔ جب جناب اکبر میدان میں جاتے ہیں اذان دینے کے لیے، اذان دینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو پھر کیا دیکھا؟ رات کا آخری پہر ہے، فجر کی گھڑیاں نمودار ہو چکی ہیں، اذان دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ بالکل سنساہٹ ہے، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، اور اس سناٹے کی کیفیت میں ایک منظر دیکھا، منظر کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو برقع پہنے ہوئے ہے اور برقع پہن کر کربل کی دھرتی کو صاف کر رہی ہے، کربل کی دھرتی کو صاف کر رہی ہے۔ آپ نے آواز دی، بی بی کون؟ کہتے آواز پر جواب تو نہیں آتا ہے مگر سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی سسکیاں لے رہا تھا، میں دوڑ کے واپس تھا تو ڈر گیا۔ بابا نے پوچھا بیٹی اذان دی ہے؟ کہ بابا اذان نہیں دی، اذان نہیں دی۔ اچھا پھر کیا ہوا بابا؟ عجیب منظر دیکھا ہے، گھبرا کے پریشان ہو گئے بابا، اس میدان میں کوئی برقع پوش خاتون بیٹھی صفائی کر رہی ہے۔ اتنی بات کی میرا حسین اس کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہا بابا خیر تو ہے، یہ کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کس کا ذکر سن کے کھڑے ہوئے؟ میں نے کسی کا نام تو نہیں الا، کہا ذکر تو نے کیا ہے، کھڑا میں ہو رہا ہوں۔ بابا یہ کون ہے؟ کس کا ذکر؟ وہ کون تھی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں جس کے لیے خود میرے نانا محمد کھڑے ہوا کرتے تھے، اس ذات کو بطول زہرا کہا جاتا ہے، بطول زہرا کہتے ہیں۔ قدم قدم پہ حسین نے وفا کی، قدم قدم پہ وفا کی، اور پھر وہ جوان، اس جوان کو جب پیش کیا جانے لگا امام اکبر کو، حضرت علی اکبر کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، سوار کیا، سوار کر کے لے کے جانے لگے۔
اور کہا اکبر نانا نے مجھے سرداری عطا کی جوانوں کی، نانا کے محبتوں کا صلہ دے رہا ہوں، اپنا جوان پیش کر رہا ہوں۔ اکبر جاتے ہیں اور جدھر بھی جاتے ہیں ادھر یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ خطیب بغدادی اتھینٹک تاریخ دان ہے، لکھتے ہیں اچانک آواز آتی ہے اگر ایک ایک کر کے لڑو گے تو مر جاؤ گے، یکبارگی کے ساتھ حملہ کرو۔ حملہ ہوا، ایک نیزہ آتا ہے جو سینے پہ آ کے پیوست ہو جاتا ہے۔ اکبر نیچے آتے ہیں، میں گرنے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، نیچے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آواز آئی یا ابتا، ابو جان آخری گھڑیاں ہیں، جی چاہتا ہے آنکھ میری ہو چہرہ حسین کا، جی یہ چاہتا ہے۔ دوڑ کے آتے امام حسین، سر گود میں لیا، جب گود میں لیا نا ایک وفا کا حق اور بھی ادا ہو رہا ہے۔ کہا بابا جان بس ایک معاملہ ہے، پیاس لگی ہے، اگر آپ پانی پلا دیں، کچھ پانی مل جائے۔ آپ نے کہا اکبر اپنا ہونٹ میرے قریب کر۔ جب ہونٹ قریب کیا جناب اکبر نے ہونٹ کو چوسا، کہا یہ وہ مدینے کا فیض ہے جو کربلا میں دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہونٹ چسوانا یہ ایک فکر دی جا رہی ہے حسین، آج میرا ہونٹ چوس لے، کل ایسا وقت آئے گا کہ فیض عام کرنا پڑے گا۔ جہاں عطا ہو رہی ہے اسے مدینہ کہتے ہیں، جہاں وفا ہو رہی ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اب ہونٹ چسوایا، کہا بابا جان اب میں تازہ دم ہو چکا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں، پھن نکالیے۔ پھن نکلا، فوارہ نکلتا ہے، طلوع پرواز کر جاتی ہے۔ جناب امام علی مقام اپنے جوان کو لے کے جب خیام کی طرف آتے ہیں، تاریخ کا قلم کانپتا ہے اور تاریخ دان لرزتے ہاتھوں سے لکھتا ہے جب امام علی مقام واپس آ رہے تھے تو خیام حسین سے آواز آتی ہے پھپھو زینب وہ بابا کون آ رہا ہے، سفید بالوں والا کون آ رہا ہے، جس کے بعد سفید ہو چکے پھپھو وہ کون آ رہا ہے۔ کہا بیٹے سکینہ غور سے دیکھ، گیا تھا تو سیاہ بالوں کے ساتھ گیا تھا مگر واپس سفید بالوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کا ایک یوسف گم ہو جائے، بچھڑ جائے، جدا ہو جائے، اس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہے، اور کربلا میں جس کے کئی یوسف جدا ہو گئے اس حسین کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اس کیفیت کے باوجود سب سے بڑا صابر اگر کسی نے تکنا ہے اسے حسین کہا جائے۔ بس پیغام یہ دے رہا ہوں لوگوں، آؤ امام علی مقام کے ذکر کو عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے، گھر میں بیٹھو اپنے بچوں کو تسبیح پکڑا دیا کرو کہ ذکر حسین کرو، اگر بازار میں بیٹھو دکان والوں کو کہا کرو خالی وقت نہ ضائع کرنا، یہ خاص دن ہے، آل محمد پہ درود پاک بھیجا کرو، ہر دکان پہ درود پاک کی آواز آئے، کیونکہ بازار میں بھی ذکر کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی میدان میں بیٹھے ہو تب بھی ذکر کرنا، مسجد میں بیٹھے ہو تب بھی ذکر کرنا۔ جن کا ذکر نماز کے اندر ہے تو نماز کے باہر ذکر کیوں نہیں پھر ہو سکتا؟ اس لیے آؤ پیغام یہ دیتا ہوں، درس یہ دیتا ہوں، بس معاملہ یہ ہے آج کے دور میں لوگوں نے اس ذکر کو محدود کر دیا ہے۔ کاش یہ تصور مل جائے۔ ایک پکھی باز عورت تھی نا جس کو ہم جھگی والے بھی کہتے ہیں، ملتان کی رہنے والی تھی، کسی دکان پہ جاتی ہے، دکان پر اب عالمہ نہیں تھی، فاضلہ نہیں تھی، کوئی کسی مکتب کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب جاتی ہے نا اس نے کہا کہ چاچا پانی دے دے، دکان والے سے کہا چاچا پانی دے دے، اب اس نے جھٹک دیا کہا جا کوئی پانی نہیں۔ اب وہ پکھی باز کہتی کیا ہے، کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی، وہ کہتی کیا ہے، دکاندار سے پھر کہا کہ پانی دے دے، کہا تنو آکھڑی پانی نہیں۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی یزید لگتا ہے۔ اب یہ شعور اس کو کس نے دیا تھا؟ کیا کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی؟ کیا کسی مکتب کی پڑھی ہوئی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ اگر حسین کی فکر کو زندہ کر دینا تو کہاں کہاں فکر حسین جو ہے پیدا ہو جاتا۔ آؤ اس فکر کو عام کرو۔ جو آج لوگ پانی پلا رہے ہیں یہ یاد رکھیے یہ پانی بالکل پلانا حق ہے،
لیکن کوشش کیا کریں یہ چند دنوں کے لیے نہیں، کوشش کریں جب بھی کبھی گرمی کا موسم ہو، کبھی گرمی کا موسم ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، حسین کی یاد میں پانی پلا دیا کرو۔ اور یہ تو پھر خاص ایام ہے، پانی پلاؤ، جی بھر کے پلاؤ، کیونکہ پانی پلانا میرے آقا کی سنت ہے، میرے حسین کی سنت ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنے بھی احباب تشریف لائے اللہ سب کا نہ قبول فرمائے۔ یہ جو محترم اقبال صاحب نے آپ کے ذوق کا سامان کر رکھا ہے، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، تحریک منہاج القرآن کی اس فکر کو اللہ اور ارتقا نصیب فرمائے اور بلندیاں عطا فرمائے۔ نگر نگر میں، گلی گلی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ہی پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ فخر شہ ابرار حسین بن علی ہے، فخر شہ ابرار حسین بن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین بن علی ہے۔ میں الحمدللہ خود سید زادہ ہوں، میرے دادا جان ان کا مزار کمالیہ میں ہے، الحمدللہ بڑے اللہ کے بندے تھے، فناف اللہ کے مقام پہ فائز تھے۔ یہ آدم کیلے کا آپ نے نام سنا ہے، ان کی مسجد میں 27 سال، ان کے جو پردادا تھے ان کی مسجد میں 27 سال انہوں نے امامت کروائی، اور لوگوں نے ان کو دیکھا یہاں پہ کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کی آداب بکھر جایا کرتے تھے، سر ایک جانب، پاؤں ایک جانب، ہاتھ ایک جانب، اور ہر عضو سے اللہ اللہ کے ذکر کی صدا بلند ہوتی تھی۔ میں کبھی سوچتا ہوں اگر حسین کے آل کے ایک فرزند کا یہ مقام ہے تو میرے حسین کی شان کا علم بتائیے کیا ہوگا۔ تو میرے دادا جان میرے پیر و مرشد بھی ہیں، وہ انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا، انہوں نے کہا بیٹے طاہر القادری جو ہے نا یہ حضور کا ذکر عام کر رہا ہے، امام حسین کا ذکر عام کر رہا ہے، اس لیے یہ میں نے کلام لکھا، فخر شہ ابرار حسین بن علی ہے، حیدر کا وہ دلدار حسین بن علی ہے، اور کربل کی زمین آج بھی دیتی ہے گواہی، اس دھرتی کا سنگھار حسین بن علی ہے۔ طاہر نے دیا، طاہر نے دیا، طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، طاہر نے دیا قوم کو پیغام حسینی، خود جس کا مددگار حسین بن علی ہے، اور طاہر نے حسن کو بھی وہی مشن دیا ہے جس مشن کا سردار حسین بن علی ہے۔ اللہ پاک حسینی مشن پر زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، دلی دعا ہے مالک۔